بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، مجھ پر درود پاک پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالی پل صراط پر عظیم نشان نور عطا فرمائے گا، اور جس کو بھی اللہ کریم وہ نور عطا فرمائے گا وہ جنت والوں میں سے ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بشارت ہے درود پاک کی برکت سے ہمیں بھی ضرور درود و سلام پڑھتے رہنا چاہیے۔ اصول و برکت ایک دفعہ درود پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد مبارک فرمایا، وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ کریم کا یہ ارشاد مبارک ہے، اور اہل کتاب نے کہا ہرگز جنت میں داخل نہ ہوگا مگر وہی جو یہودی ہو یا عیسائی ہو، یہ ان کی من گھڑت تمنائیں ہیں۔ تم فرما دو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل لاؤ۔ یہ یہود و نصارہ، اہل کتاب جو ہیں وہ یہودی ہیں، یہود و نصارہ یہ مسلمانوں کو باتیں کرتے تھے کہ جنت میں تو ہم ہی جائیں گے، جنت میں ہم جائیں گے۔ یہودی کہتے تھے جنت میں ہم جائیں گے، نصارہ کہتے تھے جنت میں ہم جائیں گے، اور مسلمانوں کو وہ پریشان کرتے تھے کہ تم تو ویسے ہی زندگی بسر کر رہے ہو، جنت تو ہماری ہے تو ہم ہی جنت میں جائیں گے۔ یہ مسلمانوں کو پریشان کرتے تھے۔ یہودی مسلمانوں سے کہتے تھے جنت صرف ہماری ہے، جو یہودی ہو جائیں گے ان کی ہے، یا جو عیسائی ہو جائیں گے ان کی ہے، باقی تو صرف جنت میں جا ہی نہیں سکتے، صرف وہی داخل ہوں گے جو ہمارے عقیدے میں ہوں گے، ہمارے اس گروہ میں ہوں گے۔ یہ گفتگو مسلمانوں کو بہکانے کے لیے کرتے تھے کہ مسلمان بہک جائیں، دین سے ہٹ جائیں، دین اسلام جو اللہ تعالیٰ کا پیارا دین ہے، اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے ذریعے جو عطا فرمایا ہے۔ تو وہ یہودی کہتے تھے یہ مسلمان جو حضور علیہ السلام سے پیچھے ہو جائیں اور کتاب مبین قرآن پاک جو ہے اس سے پیچھے ہو جائیں، اور ہمارا ہی یہ سارا طریقہ کار اختیار کریں۔ ان کی تردید میں اللہ رب العالمین نے یہ آیات مقدسہ نازل فرمائی۔ اللہ کریم نے ان یہودیوں کا جواب دیا کہ تم کہتے ہو کہ جنت میں ہم ہی جائیں گے اور ہمارا ہی اللہ رب العالمین عمل قبول کرے گا، ہمارے لیے جنت ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کوئی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو جنت میں جانے کے لیے، کیونکہ جنتی عمل جو ہیں وہی عمل ہوں گے جو اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری والے ہیں۔ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتا وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ تو اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے تم یہ حکم دیا ہے کہ میرے محبوب پر ایمان لاؤ، تم تو نافرمانی کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قرآن پر ایمان لاؤ، تم نافرمانی کر رہے ہو۔ تم جب خود نافرمانی کر رہے ہو جنت میں کیسے جاؤ گے؟ جنت میں تو وہی جا سکتا ہے جو اللہ اس کے رسول کا تابعدار ہو۔ اور اپنی طرف سے کوئی آدمی من گھڑت اپنے ذہن کے اندر تمنا رکھے کہ بس میں ہی جنت میں جاؤں گا، اس کو اللہ تعالیٰ کے حکم کی پرواہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ فرمائے نماز پڑھو، بندہ کہ بس نماز پڑھی ہوئی ہے جنت میں ہمیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے روزے رکھو، بندہ روزے نہ رکھے کہ جنت تو ہماری ہے۔ یا اللہ رب العالمین کسی امیر کو حکم دیتا ہے حج کے لیے تو وہ کہے کہ بس حج تو لوگ کرتے رہتے ہیں، جنت ہماری ہے، ہم نبی پاک کی امتی ہو گئے، بس جنت ہماری ہو گئی۔ یعنی عمل کی طرف کوئی رجحان نہ ہو اور عمل اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق نہ ہو، پھر جنت کی تمنا کرے۔ اسی طرح یہودی بھی کہا کرتے تھے کہ جنت ہماری ہے، حالانکہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کر رہے تھے۔
تو نافرمانوں کو خاص کر اللہ تعالیٰ نے یہ تنبیہ کی ہے، جو اللہ کے رسول کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں، نماز روزے نیکی کی طرف میل نہیں ہوتے، اور پھر تمنا یہ کرتے ہیں بس جنت مسلمانوں کی ہے، جنت مسلمان جائیں گے جنت، ٹھیک ہے جنت میں جائیں گے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے ہیں ان کے لیے سزا مقرر ہے، سزا بھگتنے کے بعد جو مسلمان ہے کئی سال گزر جائیں گے جہنم کی سزاؤں میں۔ اگر کلمہ سچے دل سے پڑھا ہے تو پھر تو وہ نکل آئے گا کئی عرصے کے بعد، کیونکہ دنیا کا جو ہے نا وقت یہ تو ہمارے پہچان کے لیے ہے کہ چند دن جو دنیا کے ہوتے ہیں، جس طرح قیامت کا ایک دن 1000 سال کا دن ہوگا جو حساب و کتاب کے لیے، تو اس لیے آخرت کی بڑی لمبی سزا ہوگی، تو اس لیے جو نافرمانی کرتے ہیں نافرمانوں کے لیے بہت سخت عذاب، بہت سخت مصیبت بن جائے گی۔ اگر کلمہ سچے دل سے پڑھا ہے بڑے عرصے کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے چاہا تو پھر بھی ہے، اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں مسلمانوں کو خاص کر یہ فرمایا ہے کہ انسان کو چاہیے اللہ اس کے رسول کا تابع دار بنے۔ جس دل میں اللہ رب العالمین نے ایمان رکھا ہے اس ایمان پر اگر نیک عمل کا بیج ڈال دیا جائے، جو ہے نا اعمال، دل ایک کھیتی ہے، دل جو ہمارا ہے ایک کھیتی کی طرح ہے، کھیتی جیسے ہوتی ہے، اس کھیتی کے اندر اگر بیج جو ہے وہ صحیح ڈال دیا جائے تو پھر اس کی نشو و نما کی جائے تو پھر اس کی فصل پکتی ہے۔ اسی طرح دل کے اگر پہلی چیز ہے ایمان کا بیج ہونا چاہیے، دل میں ایمان کا بیج ہو، پھر اس ایمان کے بیج کے بعد اس کی حفاظت کی جائے، اس کو سراب کیا جائے نمازوں سے، روزوں سے، ذکر اذکار سے، پھر وہ کھیتی پھلتی ہے تو قیامت کے دن کھیتی جو ہے کاٹنے کا وقت ہوگا۔ قیامت کا دن اعمال جو ہمیں کر کے جائیں گے اور اس کھیتی کو کاٹنے کا دن ہے قیامت کا دن، جو انسان کر کے جائے گا وہ وہاں فائدہ پائے گا، اس کو جزا اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ بہرحال ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انسان کو چاہیے ایسے عمل کرے جو اللہ اس کے رسول نے فرمایا ہے، اور اپنی من گھڑے سوچ میں تمنا میں نہ پھرتا رہے کہ بس جنت ہماری ہوگی، جنت میں ہم ہی جائیں گے، تمنا ایسی کرنی چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جیسے صحابہ کرام علیہ رضوان کا جذبہ تھا، جس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے نا، اس وقت ایک بات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمائی تھی، وہ سب کے لیے ایک فکر کی بات ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑا ہے، ان کا جنازہ پڑا تھا، اور صحابہ کرام اس جنازے کے ارد گرد کھڑے ہو کے دعائے رحمت کر رہے تھے۔ صحابہ کرام حضرت عمر فاروق کے جنازے کے ارد گرد کھڑے ہو کے دعا کر رہے تھے، رحمت کی، اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کر رہے تھے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ کسی آدمی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تو میں پیچھے ہٹ کے دیکھا تو وہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ کرام میں داخل ہوئے، انہوں نے جس وقت دیکھا تو حضرت عمر فاروق کو دیکھ کے یہ فرمانے لگے کہ عمر تمہارے بعد اب ایسا کوئی بندہ مجھے نظر نہیں آتا، تمہارے بعد ایسا مجھے کوئی بندہ نظر نہیں آتا جس کو دیکھ کر میں حسرت کروں کہ میرے بھی عمل ایسے ہونے چاہیے، جس کو دیکھ کر میں حسرت کروں کہ میرے بھی عمل ایسے ہونے چاہیے کہ تمہارے عمل بہت پختہ تھے، تم اللہ کے رسول کے بڑے تابع دار تھے، اور تمہارے عمل دیکھ کے میری بھی تمنا تھی کہ میں بھی ایسے ہی عمل کروں، لیکن اب تمہارے بعد ایسا کوئی مجھے بندہ نظر نہیں آتا جس کو میں دیکھوں اور حرص کروں کہ میرے بھی عمل ایسے ہونے چاہیے۔ تو اس لیے سے ایک بات یہ پتہ چلتی ہے، انسان کو ایسا ذہن رکھنا چاہیے کہ جو اپنے سے نیک بندہ ہے نا، ایسی ذہن کے اندر تمنا کرے کہ فلاں جو نیک آدمی ہے میں بھی ایسے نیک بن جاؤں۔ نیکی کی حرص کرنی چاہیے، دنیا کی حرص نہیں کرنی چاہیے کہ جیسے فلاں آدمی ہے، فلاں تہجد گزار ہے، قرآن پڑھتا رہتا ہے، نفل پڑھتا رہتا ہے یا اور نیکیاں کرتا رہتا ہے، میں بھی ایسے نیکی کروں۔ ایسے ہی ذہن کے اندر انسان کے تمنا ہونی چاہیے، یہ نہ ہو کہ خام خیالی کرے صرف کہ بس میں جنت میں جاؤں گا، نماز کے قریب نہ آئے، روزہ رکھے نہ، تو اپنے ہے من خیالی
خام خیالی اس کو کہتے ہیں، یہ یہودی تمنا کرتے تھے، عمل کرتے نہیں تھے، اللہ کے رسول کی بات کو مانتے نہیں تھے۔ تو یہ ہمیں بھی ایسے ہی اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ انسان کو چاہیے کہ صرف جنت کی تمنا کرے وہ جو عمل کر رہا ہے۔ جیسے کہ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الاحمق من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ الامانیہ۔ بے وقوف وہ ہے جو اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے لاتا ہے، اپنے نفس کو دنیاوی خواہشات کے پیچھے لاتا ہے، اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سے تمنا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بڑا رحیم و کریم ہے، اللہ کریم بڑا مہربان ہے، وہ میری بخشش فرما دے گا، اعمال سے لاپرواہ ہو کے زندگی بسر کرتا ہے۔ یہ احمق، سرکار نے ان کو فرمایا ہے الاحمق، وہ احمق انسان ہے جو اپنے خواہشات کی تمنا کرتا ہے، یعنی آرام کرتا رہتا ہے، بس سوتا، نیند آ گئی سو گیا، نماز کی فکر نہیں، یا اور سہولت کے لیے بھی گرمی ہے تو اب ٹھنڈی ہوا کی فکر اس کو ہوگی، سردی ہے تو سردی سے بچنے کی فکر ہوگی، اس طرح اپنی خواہشات کے پیچھے دوڑتا ہے، اللہ کے رسول کے حکم کو نہیں مانتا، اور پھر اگر کوئی کہے تو کہتا ہے اللہ تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے، اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ مہربان تو ہے، اس کا جب حکم نہیں مان رہے ہو تو پھر اس نے ناراض ہونا ہی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے انسان کو چاہیے اللہ اس کے رسول کا تابع دار بنے۔ یہود و نصارہ کی طرح خالی تمنا ہی نہ کرتا رہے کہ جنت ہماری ہے، ہمیں جنت میں جائیں گے، تو اس لیے عمل کرنا چاہیے، جو اللہ اس کے رسول بتاتے ہیں وہی عمل کرنا چاہیے، اس کے اندر ہی کامیابی ہے۔ تو دعا ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔